ہم کچھ نہیں دیتے, ہم سمجھ دیتے. تمہارے سمجھ کرنا سمجھ ہے وہ خدا کی سمجھ ہے. خدا کو سمجھنا ہے تو خدا کی سمجھ سے سمجھنا پڑے گا, ہم وہی سمجھ دیتے ہیں. تم اپنے طرف سے اگر سمجھنے پہ جائیں گے تو یاد رکھو صراط مستقیم کے راستے پر شیطان بیٹھا ہے, وہ تم کو سمجھنے نہیں دے گا. تم قرآن پڑھتے رہیں گے, پل پل میں تمہارے خیالوں کو منتشر کرتے رہے گا. جب خیال منتشر کریں گے تو کیا خاک سمجھ لے گا؟ یا خیالوں کو ایک طرفہ کر کر پڑھنے کی بات ہے تو سمجھ نہیں گا, کیونکہ طریقت میں وہ طریقہ دیتے پڑھنے کا, ورنہ ادھر پڑھ رہے خیال ادھر جا رہا, ادھر پڑھ رہے ادھر, کیا سمجھ میں آئے گا؟ ایک طرفہ ورڈ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہاں پہ وہی درس دیا جاتا ہے, سمجھایا جاتا ہے. یہ بھی ایک اسکول ہے, پیرانے پیر غوث اعظم کی روحانی اسکول ہے. ہم لوگ ٹیچر ہے, لوسپا ہیڈ ماسٹر ہے, سرکاری پرنسپل ہے. یہاں پہ داخلہ لینا پڑتا, بیت کے معنی داخلہ ہے, ایڈمیشن ہے. بیت کے معنی حوالے ہونا, سپرد ہونا ہے. تم کسی رہبر کے حوالے کریں گے تو رہبر اپنا نہیں بناتا, باقی کے معلوم نہیں مجھے, میں تو تم کو اپنا نہیں بناؤں گا. ہم تم کو اپنا نہیں بنا رہے, تم کو بیت میں رکھ کر تم جس خدا کے بندے ہو اس خدا کے حوالے کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں, اللہ رسول کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. کرنے کروانے پر وہ قادر شاکر ہے, دینے دنوں پر وہ قادر شاکر ہے. بگڑی بنانا اس کے ہاتھ میں ہے, کرم کی نگاہ کرنا اس کے ہاتھ میں ہے, رحم کی نگاہ کرنا اس کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا ہے, اس کا کام ہی ہے ادنا کو اعلیٰ بنانا اور اعلیٰ کو ادنا بنانا. اس رب کے طرف مخاطب ہونے کی بات ہے, اس کو منوانے کی بات ہے, اس کو راضی کرنے کی بات ہے, اور اس کو خوش کرنے کی بات ہے. خدا ادا پر فدا ہے اور ہم ادا کری کر سبق دیتے ہیں. خوش نصیب ہے اس بستی کے لوگ, میں تو میرے مرضی سے نہیں آؤں. یہ پیغام مسرت دے کے آیا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ تم صحیح, تم جو عبادت کر رہے اس کا صحیح صلہ تمہیں ملے. عبادت کری ایک مقصد ہے, یہ اس کا بنا بندہ ہے, یہ برا ہو ہی نہیں سکتا ہے. وہ ہے تو صحبت اثر سے برا ہوا ہے. کیا بات ہے. جیسے کہ نماز جھکنا سکھا دی, جھکنے سے مراد علی جی انتظاری خاکساری نہیں آنا, مومن بننا, اکڑ گھمن تکبر کی نفی ہونا. کیونکہ آگ ہوا پانی مٹی چاند پتلا ہے, سب میں خطرناک عناصر آگ ہے, جس کی علامت ہے اکڑ گھمن تکبر میں پناہ. اس کی نفی کرنے کے لیے صلاۃ ہے, نماز ہے. موم بننا ہے, مومن بننا ہے. ایسے مومن کے دل میں خدا مقام کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کہاں رہتا ہے, تو آپ نے فرمایا اللہ مومن کے دل میں رہتا ہے. مومن بننا ہے, مومن کے دل میں وہ رہتا ہے. یہاں مومن بنایا جا رہا ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو حقیقت سے آشنا ہوتا ہے, اس کی حقیقت کو جاننے والا مومن. تو یوں سمجھو یہ بھی ایک موقع دیا جا رہا ہے. غوث الورا کا کرم جان نثاروں پر ہو رہا ہے. زندگی پر اللہ تو کیا, سب کچھ کیا, مگر ابھی تو مجھے جان دے, مجھے پہچان دے, مجھے اپنا بنا دے. میں تجھے اپنا بنانا چاہتا ہوں. پیرانے پیر غوث اعظم مادر ذات ولی تھے, کشم و کرامت کا سمندر بہا کر دیتے. تو ان کی امی نے کہا بیٹا تجھے کسی کا ہونا پڑے گا. کہا کہ نہیں اماں, میرے سے کشم و کرامت ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, فضل ربی ہو. یہ تو فضل ربی ہو رہا ہے, صحیح بات ہے, پر جس کا تجھ پر فضل ربی ہو رہا ہے اس کو سمجھا کیا, اس خدا کو سمجھا کیا, نانا جان کو سمجھا کیا. یہ انہی کا صدقہ ہے جو کشم و کرامت کا تجھے دھنی بنا دیا. تجھے سمجھنا پڑے گا, اللہ کے ذات کو سمجھنا پڑے گا, اللہ کے رسول کو تجھے سمجھنا پڑے گا. تب تک یہ کچھ معنی نہیں رکھتا ہے تیری کشم و کرامت. اللہ اور اللہ کے رسول کو جاننے کے لیے, پہچاننے کے لیے گئے پیر صاحب کے پاس, بیعت ہو گئے.
तो आपको ला कर जिक्र मिला, आपने फरमाया। चंद दिन उनके बाद बैठ कर जो भी तारीफ कर रहे समझाया, आखिरकार कहना पड़ा उनको, मैं तो मेरे खुदा को जानना चाहता हूँ। तो पीर साहब ने कहा ये इल्म मेरे पास नहीं है। फिर आगे के पीर साहब के पास की, वहां पे अल्लाह का जिक्र मिला। चंद दिन वहां उनकी खिदमत करने के बाद बोले नहीं यहाँ पे भी नहीं है। फिर आगे गए, बोले नमाज के बाद ये पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना, ये आयत पढ़ना पड़ेगी, क्या वजीफा करना पड़ेगा। फिर पूछे थे मैं तो मेरे खुदा को जानना चाहता हूँ, पहचानना चाहता हूँ। तो फिर वो कहते ये तो इल्म हमारे पास नहीं है। करते करते 13 मुर्शिदों के हाथ पर आप तारीफ बने। कई लोगों ने कहा अगर आपको ये इल्म मिल जाए तो हमें भी बता देना। आखिरकार 14 मुर्शिद मुबारक अबू सईद मखजूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आपको मुकम्मल खुदा शनासी का इल्म मिला। खुदा क्या ये समझ में आया, जान गए, पहचान गए। तब उन्होंने अपने 13 मुर्शिदों को दावत दे, मुझे जो चाहिए था मिल गया, आपकी क्या बात, आप क्या चाहते हैं। तो हर कोई ने लब्बैक कहा, हर कोई आपके हाथ पर आके तारीफ बन गया। जब हकीकत से आशना किया गया, खुदा शनासी से आपको आशना किया गया, तब खुश होकर नजराने में क्या दे रहे, आज से तुम हमारे पीरों के पीर, पीरों के पीर। पिराने पीर गौसुल के यहाँ से आए भाई जी बुस्तानी रहमतुल्लाह अलैह 313 मुर्शिदों के हाथ पर तारीफ बने। क्या ने रास पाया होगा, जरा अंदाजा लगाओ। खुदा पाने के लिए, खुदा समझने के लिए, उसको जानने के लिए। तीन 313 मुर्शिद को तारीफ बने और 314 मुर्शिद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से आपको मुकम्मल खुदा शनासी का इल्म मिला। और वो कहते काश मुझे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम नहीं मिलते तो मेरी मौत भी एक काफिर की मौत की बात। जरा अंदाजा लगाए। 313 मुर्शिद के हाथ पर तारीफ बनने के बाद में परवरदिगार आलम उनका मुकाम बता रहा है। बशारत के जरिए से मुकाम बता, क्या देख रहे, एक अंगार का डारा है और डारे के बीच में एक मजलिस हो रही थी, सब हारे साहबे वाले बैठे हुए थे। उस वक्त के इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह थे, उनके पास गए, अपने मारूदर का मैंने ऐसी थी बशारत देखा, इसके क्या ताबीर है। जब आपने किताब खोल कर देखी तो बहुत भयानक ताबीर थी। आपने पूछा आप बर्दाश्त करोगे क्या, तो बिल्कुल वादा करते तो बता दे। आप कहाँ थे, वो डायरे के बाहर थे कि अंदर थे, बोले डायरे के बाहर था। तो आपको मालूम है डायरे के अंदर जो मजलिस थी वो रहमतुल आलम की मजलिस थी, सरकार दुनिया की मजलिस थी, वो जन्नती है सर। आप बात थे दोज़खी है। 313 मुर्शिदों के हाथ पर, तोबा देखो समझने की बात है, क्या बात है। 313 मुर्शिदों के हाथ पर तालिब बनने के बाद क्या मुकाम है, सुन्ना ने बता दिया। तो 314 मुर्शिद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से आपको मुकम्मल खुदा शनासी का इल्म मिला। खुदा क्या ये समझ में आया। तो हम पर भी फर्ज है नहीं, खुदा की इबादत करे तो एक दिन वो समझ में आना बड़ी बात है, मौका देता है अल्लाह। ये मत समझो कि कोई नहीं समझा है, समझने वाले भी सूरज जमीन पर है, उसको जानने वाले भी सूरज जमीन पर है, उसको पहचानने वाले भी सूरज जमीन पर है, देखने वाले भी है। कुछ लोग कहते हैं देख नहीं सकते, क्यों नहीं देख सकते, आप काहे के लिए लगा है? तुम्हारा तस्वर है आंख लगाए देखने के लिए, मुमीनों का तस्वर आंख लगाए उसने अपने दीन। नजर को इरादा हो जाए दीद का तो नजर आ जाएगा। यह नजरों को बनाया जाता है। मुमीन का देखना और आम आदमी का देखने में जमीन आसमान का फर्क है। मुमीन हकीकत शनास होता है, मुमीन दुनिया को देखकर अपने रब की तारीफ करता है, दुनिया को देखकर अपने रब की तारीफ करता है।
اس کا شکر بجا لاتا ہے. اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ کرم ہے, تم مجھے آنکھ نہیں دیتا تو میں تیرے رنگین دنیا کو دیکھ نہیں پاتا. میرا دیکھنا ہی تیری رحمت ہے, یہ تیری نظر عنایت ہے. تیرا کوئی ثانی ہو ہی نہیں سکتا ہے, تیرا کوئی مقابل ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو ہی مالک اور خالق کہلانے کے لائق. یہاں اس کے حقیقی میں لایا جا رہا ہے. ہم نے تو ایک نقطہ دیا, نقطے سے نکات کو بڑھاؤں. دیکھو اندازہ لگاؤ کہ کس قدر و پروردگار ہم پر فدا ہے, شیدا ہے, خوش ہے, جو ہمارے سارے اعضاؤں کو صحیح سلامت رکھا ہے. ورنہ دنیا میں کسی کو اندھا بنایا, موقع بنایا, بہرا بنا, نگڑا بنا, یہ سب کے عوض میں دیکھا جائے تو ہم کتنے خوش نصیب ہے. پروردگار عالم کا کتنے بڑا احسان عظیم ہے جو ہمارے سارے اعضاء کو صحیح سلامت. تو کیوں نہیں ایسے خدا کا ہم شکر بجا رہا ہے, کیوں نہیں ایسے خدا کی ہم تعریف کریں, کیوں نہیں ایسے خدا کو اپنے دل میں جگہ دینے کی کوشش کرے. جو دل اس کا گھر ہے, دل بنا خدا نے اپنے کو رہنے کے لیے. دل کو آئینہ بنانے کی بات ہے, دل کو پاک بنانے کی بات ہے. دل کے طرف کس نے مخاطب نہیں کیا کہ دل کیا معنی رکھتا ہے. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا, اے اللہ, پوچھا, اللہ نے پوچھا, اللہ کے رسول سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ, اللہ کہاں رہتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ مومنوں کے دل میں رہتا ہے, مومنوں کے دل میں رہتا ہے. یہ حدیث اس بات کی گواہی دے رہی, قلوبی مومن نشرنا ہے تعالیٰ, مومن کا قلب ہی اللہ کا عرش ہے. یا مومن بنانے کی بات ہے. مسلمان کے پیٹ میں پیدا ہوئے مومن بن کر جانا ہے. بولنے سے مومن نہیں ہوتا ہے, مومن کی حقیقت کچھ اور ہے. مومن حقیقت شناخت ہوتا ہے. یہاں حقیقت سے آشنا کیا جانا ہے, یا تمہاری پہچان تم کو کروائی جا رہی ہے. پردے کے آڑ میں خدا کی پہچان ہو جاتی ہے. من عرف نفسہ فقط عرف ربہ, جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا رب کو, جس نے پہچانا خود کو اس نے پہچانا خدا کو. یہ علم جہاں بھی ملتا ہے وہاں پہ بیٹھ ہو جاؤ. ایسا نہیں کہ یہاں چھونا. میرے دفتر میں اگر آپ کا نام ہو تو یہاں ہو سکتے, کہیں اور ہوگا تو جہاں ملے گا وہاں ہو جاؤ. یہ مقصد ہے بیعت ہونے کا, خدا پانے کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے, اس کو جاننے کے لیے, اس کو پہچاننے کے لیے. جاننا, پہچاننا, پانا, پھر جانا, اسی کا نام ہے صراط المستقیم. سورہ فاتحہ میں آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلانا. دیکھو نماز بھی ایک افضل عبادت ہے, اسی عبادت میں کیا انتظار کر رہے ہیں, کرنا ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ایسے سمجھدار کے لیے سوال پیدا ہوتا ہے, چل رہے سو کون سا راستہ, اور جس کے لیے انتظار کرے سو کون سا راستہ. ہم اسی راستے کی دعوت دے رہے جس کے لیے تم ہم تک انتظار کرے. وہ صراط المستقیم کا راستہ ہے جس راستے پر چلنے کے بعد جس پروردگار عالم کی تم عبادت کرے, اس خدا کو جاننا ہے, اس کو پہچاننا ہے, اس کو اپنا بنانا ہے, پھر جانا ہے. اسی کا نام ہے صراط المستقیم. حالانکہ اسی آیت کے اندر اشارہ بھی ہے, صراط الذین, ان لوگوں کے راستے پر. کون لوگ ہیں وہ؟ انعمت علیہم, جس پر تم نے انعامات و اکرامات. وہ انعامات کیا ہے؟ سرکار دنیا سمپن, نبوت ختم ہوگی, پھر کیا ہے؟ پڑھ رہے, سمجھنے کی کوشش نہیں کہ اس آیت کا مطلب کیا, مقصد کیا, مفہوم کیا, معنی کیا, سمجھ میں آنا نا. سورہ فاتحہ قرآن کا نچوڑ ہے, سارے قرآن کا نچوڑ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کا نچوڑ ہے بسم اللہ, بسم اللہ کا نچوڑ ہے بے کا نقطہ. نقطہ شناس یہ پیر کا میرے کرم میں آخر سے آشنا کیا جائے گا. اب علم نقطہ نہیں, علم ایک نقطہ ہے, وہ کیا نقطہ ہے اس کو سمجھنے کی بڑی بات ہے.